السلام علیکم سامعین، ناظرین و طالبات. یہ ہم حصہ اردو ادب کا ہم دوسرا حصہ نظم پہلا تھا، دوسرا حصہ نثر ہے. تو پہلی کڑی آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے. اب دوسری کڑی جو ہے حصہ ہے نثر ہے. جیسا کہ ادب کا اہم حصہ نثر کہلاتا ہے. نظم کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن کوئی بھی فرد اپنے دل کی بات نثر کی مدد سے پیش کر سکتا ہے. نثر کے اجزاء یہ ہیں: داستان، ناول، کہانی، افسانہ، ڈرامہ، مکتوب نگاری، مقالات، مضامین، انشائیہ نگاری، سوانح نگاری، خاکہ نگاری، سفر نامے. اب سب سے پہلے ہم جو ہے داستان، اس کے متعلق جانیں گے. جیسے قصہ. ادب میں نثر کی ابتدا داستان نویسی سے ہوئی. اردو زبان کی بہت سی داستانیں اپنے اصل کے اعتبار سے سنسکرت زبان کے ادب سے تعلق رکھتی ہیں. داستان عام طور پر اس طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں جس میں واقعات کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے. داستان میں عام واقعات کے علاوہ مافوق الفطرت واقعات، حیرت انگیز کارنامے اور ایسے حادثات جو انسانی فطرت سے بعید ہوں بیان کیے جاتے ہیں. حسن و عشق کی رنگین باتیں، پریوں، شہزادوں، شہزادیوں کی ملاقاتیں پرکشش انداز میں بیان کی جاتی ہیں. داستان نگاری دراصل قصہ نگاری ہے. تاریخی اعتبار سے داستانیں عہد وسطیٰ کی یادگار ہیں. ہندوستان کی داستانیں کلیہ و دامنہ، سنگھاسن، بتیسی، طوطا کہانی، گل بقولی وغیرہ جب ایران و عرب پہنچی تو داستانوں کی شہرت بڑھتی گئی. عرب سے ہندوستان پہنچی داستانیں جو بعد میں فارسی سے اردو میں ترجمہ کی گئیں، وہ سب اس الف لیلہ، تلشم ہوش روبا، داستان امیر حمزہ وغیرہ اردو کی مشہور داستانیں ہیں. باغ و بہار مصنف میر امن سبرس ملا وجی نے لکھی. جس طریقے سے باغ و بہار میر امن نے لکھی، سبرس ملا وجی فسانۂ عجائب مصنف رجب علی بیگ سرور. ناول. یہ ناول نگاری دراصل یورپ سے اردو ادب میں وارد ہوئی، یعنی انگریزی ادب سے اردو ادب میں آئی. روزمرہ کے واقعات کو تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کا اطالوی یعنی اٹلی نام سے یاد کرتے ہیں. دراصل یہ قصہ نگاری کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے جس میں انسان اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے، جس میں محبت ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے. اس میں مختلف کردار ہوتے ہیں. ناول کے فن و تشکیل میں پلاٹ، واقعات، کردار، پس منظر، ماحول، زبان بیان وغیرہ کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. اردو ادب میں ناول کے اولین نمونے نذیر احمد کی پہلی تصنیف مرات العروس، نبات النعش، طوبۃ النسوء، ابن الوقت وغیرہ ہیں. عبدالحلیم شرر تاریخی ناولوں کے بانی ہیں. ان کے تاریخی ناول منصور ماہانہ، شوقین ملکہ، فردوس بری قابل ذکر ہیں. پریم چند کا گؤدان اور دیگر ناول بہت مشہور ہیں. داستان یا قصہ کی مختصر شکل. بعض ادباء اور ناقدین اسے افسانہ کہتے ہیں، حالانکہ کہانی بڑے لوگوں اور بچوں کے لیے ان کے معیار اور عمر کے لحاظ سے لکھی جاتی ہے. یہ زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے.
کہانی میں ایک مرکزی کردار کے ہمراہ دیگر کردار شامل ہوتے ہیں۔ کہانی عبرت انگیز نصیحت معاشرتی مسائل کو لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد افسانہ۔ افسانہ جدید نثر کی ایک دلچسپ مختصر صنف ہے۔ افسانہ کہانی کے نام سے بھی مشہور ہے، داستان اور ناول کا مختصر ترین انداز ہے۔ اب تو مختصر افسانے اور افسانچے بھی مشہور ہو رہے ہیں۔ اردو میں پریم چند، کرشن چندر کے سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجن سنگھ بیدی، قرۃ العین حیدر کے افسانے بہت مشہور ہیں۔ پریم چند بہت مشہور ہوئے۔ کفن، بڑے گھر کی بیٹی، دودھ کی قیمت، دو بیل، گلی ڈنڈا وغیرہ افسانوں کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ منٹو کے افسانے کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت وغیرہ بہت مشہور ہوئے۔ ڈرامہ بھی ناول یا افسانے کی طرح زندگی سے متعلق کسی واقعہ پہلو کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ادب کی دلچسپ اور عملی صنف ہے جو زمانہ قدیم سے مشہور و معروف ہے۔ ارسطو ڈرامے کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اسے زندگی کی نقل کہتا ہے۔ ڈرامہ صرف مطالعے کے نہیں بلکہ اسٹیج پر عملی صورت میں پیش کرنے کے لیے بھی لکھا جاتا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کی دو قسمیں بتائی ہیں، اول المیہ اور دوم تربیہ۔ اردو ڈرامے کی ابتدا نواب واجد علی شاہ کے ڈرامے رادھا کنیا کے قصے سے ہوتی ہے۔ اندر سبھا ڈرامہ سید آغا حسین امانت لکھنوی نے 1853 میں لکھا تھا جو بہت مقبول ہوا۔ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی نے ڈرامے کی دنیا میں دھوم مچا دی۔ اس کے بعد مکتوب نگاری اردو ادب میں ایک اہم صنف بن گئی جس کی ابتدا مرزا غالب نے کی تھی۔ سر سید احمد خاں کے عہد میں پروان چڑھی۔ غالب کی جدت طرازی نے مکتوب نگاری کو مکالمہ بنا دیا۔ شبلی، سلمان ندوی، سر سید اور ادبا و شعراء نے مکتوب نگاری کو ادب میں اہم مقام بنا دیا۔ مقالات۔ اردو ادبی دنیا میں مقالات مہتمم بالشان قسم ہے جو مضمون نگاری کی ایک شاخ خیال کی جاتی ہے۔ مقالات شبلی، سید سلمان ندوی، سر سید اور دیگر دانشوران کے مقالات ادبی دنیا میں ایمان افروز، فکر انگیز خیال کیے جاتے ہیں۔ مضامین و انشائیہ۔ زمانہ قدیم سے مختلف زبانوں کے ادب میں مضامین لکھے جاتے ہیں۔ 19ویں صدی سے اردو ادب میں مختلف مصنوعات پر مضامین لکھے جاتے رہے ہیں۔ انشائیہ نگاری پر صنف انگریزی ادب سے اردو میں آئی۔ انشائیہ نگاری میں سماجی، سیاسی اور مختلف موضوع پر طنز و مزاح اور ہلکے پھلکے انداز میں سنجیدہ مسائل کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوانح نگاری کو اردو میں ایک علیحدہ صنف کا درجہ حاصل۔ 19ویں صدی کے آخر میں مولانا الطاف حسین حالی اور شبلی نے اردو دنیا میں سوانح نگاری کی ابتدا کی۔ فارسی اور انگریزی ادب میں سوانح نگاری کے جو اصول تھے اس سے مستفید ہوئے۔ حالی کی یادگار غالب یہ سوانحی تصنیف سوانح نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ خاکہ نگاری اردو ادب کی نئی صنف نثر ہے جس کا آغاز 20ویں صدی کی وہ دوسری دہائی میں مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضمون نذیر احمد کی کہانی اور کچھ ان کی میری زبانی سے ہوا۔ خاکہ نگاری کا آغاز کچھ انشائیہ و مضمون نگاری جیسا ہوتا ہے۔ خاکہ میں واقعات کو زمانی ترتیب سے نہیں پیش کیا جاتا بلکہ تصویر اور حالات کو روشن کرنے اور دلچسپ بنانے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کسی شخص کے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ سفر نامے۔ اردو ادب میں سفر نامے بھی شامل ہو گئے جس میں مختلف ممالک اور شہروں کے ساتھ جغرافیائی و معاشرتی سیاسی زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ اس طریقے سے سامعین اردو ادب کے دو حصے کمپلیٹ ہوتے ہیں۔